میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے ٹیچر کہتے تھے ساجد اقبال صاحب کہ بیٹا اب وقت ہے پڑھ لو، ماں باپ تم پہ محنت کر رہا ہے، خرچہ کر رہا ہے، پھر جب وقت تمہیں پڑھائے گا تب تمہیں قدر ہوگی کہ ماں باپ جو خرچہ کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں۔ اگر آج ان کے خرچوں کی اہمیت کو جانو گے تو کل کسی قابل ہوگے، ورنہ ہماری طرح یہاں مزدوری کر رہے ہوگے۔ مجھے دیکھ کر کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا تھا کہ بھئی مجھے سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن پھر جب دیکھ کے خوشی بھی ہوتی تھی کہ میں اپنی محنت کے بل پہ یہاں تک آیا ہوں۔ اکثر لڑکوں کو ان کے ماں باپ سپورٹ بھی کرتے تھے، ٹیچر بھی کہتے تھے تمہارے ابو اتنی محنت کر رہے ہیں، خرچہ کر رہے ہیں تم پر، تو تم چھٹیاں کرتے ہو، تمہارا رزلٹ صحیح نہیں آ رہا، تم محنت کرو، اسے دیکھو۔ جب وہ یہ کہتے تھے تو پھر مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس پورٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان لودھی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ہماری یوتھ کا ریئل فیس ہے، ہماری یوتھ کے لیے ریئل موٹیویشن ہے، تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ جب میں آپ کو ان کی سٹوری بتاؤں گا تو یقیناً آپ اش کر اٹھیں گے کہ اگر انسان کے اندر ڈٹرمنیشن ہو، اگر اپنے خوابوں کو اچیو کرنے کے لیے لگن ہو، تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اور کچھ بھی اچیو کر سکتا ہے، بے شک حالات کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں۔ یہ ایم اے انگلش کر رہے ہیں کہ یہ پورا دن مزدوری کرتے ہیں اور اینٹوں کو اٹھاتے ہیں اور سارا دن کام کرتے ہیں اور شام کو یہ جا کر اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں، اور اب یہ ایم اے انگلش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، آپ کا نام کیا؟ جی میرا نام محمد صادق ہے۔ اچھا صادق بھائی، فرسٹ آف آل تو آپ یہ بتانا آپ کی کون کون سی ڈگریاں آپ نے حاصل کی ہوئی ہیں؟ میں نے بی اے کیا ہوا ہے اور 1 سال کا ڈپلومہ ہے DIT انفارمیشن ٹیکنالوجی پاکستان ووکیشنل ٹریننگ سینٹر سے، اور وہ بی اے بیس پہ ہے، اور ایم اے انگلش کر رہا ہوں۔ میری فرسٹ ایئر کی تیاری مکمل ہے، اب پیپر جیسے آئیں گے پھر پیپر دوں گا۔ کتنے عرصے سے مزدوری کر رہے ہیں؟ میں تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ مزدوری کرتے ہوئے، لیکن جب سے میری میٹرک کی تعلیم ہے میں نے میٹرک بھی اسی مزدوری میں کی ہے۔ فرسٹ ٹائم مزدوری کرتا تھا، سیکنڈ ٹائم جا کے اکیڈمی میں پڑھتا تھا، پھر پیپر دیے، پیپروں کے بعد پھر کالج جوائن کیا، علمدار حسین کالج میں جا کے داخلہ لیا۔ تو ان کے پروفیسر نے کہا کہ بھئی ایسے نہیں چلے گا، آپ کام کرتے ہو، پڑھائی نہیں کر سکتے آپ ساتھ، ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی سر آپ میرا ٹیسٹ لے لینا، تو آپ میرا داخلہ بھیج دینا، اگر جنوری ٹیسٹوں میں میرا اچھا رپورٹ ہوئی تو۔ انہوں نے پھر میرے جنوری ٹیسٹ کے لیے، اس میں میری اچھی رپورٹ تھی تو انہوں نے مجھے آگے پروموٹ کیا۔ لوگ ان کو ڈی موٹیویٹ بھی کر رہے تھے، لوگ ان کو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن ان کو اپنے اوپر یقین تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں بالکل کروں گا، اور اسی بیس پر انہوں نے اپنے ٹیچر سے بھی یہی کہا کہ آپ میرا ٹیسٹ لے لیں، میں کوئی کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اگر میں وہ پاس نہیں کر سکوں گا تو آپ مجھے آگے پیپرز کے لیے ایلیجیبل نہ کریں۔ لیکن انہوں نے وہ ٹیسٹ بھی کلیئر کیا، اس کے بعد انہوں نے وہ اپنی ڈگری بھی کمپلیٹ کی۔ تو اس کے بعد جب آپ نے بی اے کر لیا تو پھر آگے ایم اے میں ایڈمیشن لینے کا کیسے سوچا؟ میں نے پہلے جب ادھر سے ایف اے کیا نا، تو اس میں میرے ٹیچر تھے، کیا نام ہے، ساجد اقبال صاحب اور مختار صاحب جو وائس پرنسپل تھے، ان کا بہت شکر گزار، انہوں نے مجھے اتنا تعاون کیا۔ میں نے ایف اے کرنے کے بعد پھر ادھر جاب کی، میٹرو میں بس اٹینڈنٹ کی جاب مل گئی تھی مجھے، تو وہ کرتا رہا، ساتھ کے ساتھ بی اے کرتا رہا۔ تو پروفیسر ملک رمضان صاحب ہیں NCP یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، تو ان سے میں نے پرائیویٹ میں پھر بی اے کلیئر کیا، تو پیپر میں نے BZU کے تھرو دیے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایم اے انگلش کر لو تو میں تمہیں پوری سپورٹ کروں گا۔ میں نے بکس وغیرہ لے لی، تیاری کر لی، پھر میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی، پھر اس کے بعد میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، دونوں کی اکٹھے ہو گئی، پھر میری تنخواہ ادھر رک گئی 4 ماہ کی، تو اس وجہ سے میں نے پھر وہ نوکری چھوڑ دی۔ ادھر مزدوری کرتا ہوں تو ٹائم نہیں ملتا، پھر پڑھائی کا پراپر تیاری نہیں ہو رہی ابھی۔ کے ساتھ کلاس فیلوز تھے، آپ دیکھتے ہوں گے سب کے جو خرچے ہیں کبھی کوئی ان کے والدین جو ہے نا وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں نارملی اسٹوڈنٹس کے، تو آپ کو دیکھ کر کیسا محسوس ہوتا تھا؟ مجھے دیکھ کر کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا تھا کہ بھئی مجھے سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن پھر جب دیکھ کے خوشی بھی ہوتی تھی کہ میں اپنی محنت کے بل پہ یہاں تک آیا ہوں۔ اکثر لڑکوں کو ان کے ماں باپ سپورٹ بھی کرتے تھے، ٹیچر بھی کہتے تھے تمہارے ابو اتنی محنت کر رہے ہیں، خرچہ کر رہے ہیں تم پر، تو تم چھٹیاں کرتے ہو، تمہارا رزلٹ صحیح نہیں آ رہا، تم محنت کرو، اسے دیکھو۔ جب وہ یہ کہتے تھے تو پھر مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ پیغام دینا چاہتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو جن کو ساری سہولتیں میسر ہوتی ہیں مگر اس کے باوجود وہ شکایت ہی کرتے نظر آتے ہیں کہ جی ہم بہت تنگ ہیں؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے ٹیچر کہتے تھے ساجد اقبال صاحب کہ بیٹا اب وقت ہے پڑھ لو، ماں باپ تم پہ محنت کر رہا ہے، خرچہ کر رہا ہے، پھر جب وقت تمہیں پڑھائے گا تب تمہیں قدر ہوگی کہ ماں باپ جو خرچہ کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں۔ اگر آج ان کے خرچوں کی اہمیت کو جانو گے تو کل کسی قابل ہوگے، ورنہ ہماری طرح یہاں مزدوری کر رہے ہوگے۔
انہوں نے جو ہے ایک بہت تلخ حقیقت اور ایک بڑا گہری بات کی ہے آخر میں. انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر انسان کسی چیز کے لیے ٹھان لے تو وہ ضرور اس کو اچیو کر سکتا ہے. اپنے میزبان عثمان لودھی کو اسی کے ساتھ وائس پورٹل سے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.